بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حکایت مولانا روم کی کتاب سے ماخوذ ہے۔ ایک وقت تھا کہ چینی ماہرین نے کہا، تعمیرات میں نقش و نگار کے ہم ماہر ہیں۔ رومی ماہرین نے کہا، ہم سے زیادہ شان و شوکت والا نقش و نگار کوئی نہیں بنا سکتا۔ چینیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم زیادہ جادو کلم ہیں، نقاشی میں ہماری کوئی نظیر نہیں۔ رومی کہنے لگے، ہاتھ کی صفائی میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وقت کے بادشاہ نے کہا، ہم دونوں کا امتحان لیتے ہیں کہ کس کو فن نقاشی میں برتری حاصل ہے، پھر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ دعوے میں کون سچا ہے۔ چینیوں نے کہا، بہت بہتر، ہم خوب محنت کریں گے۔ رومیوں نے کہا، ہم بھی اپنا کمال دکھانے میں اپنی جان لڑا دیں گے۔ اہل چین نے بادشاہ سے کہا، ہمیں ایک دیوار نقش و نگار بنانے کے لیے دے دی جائے اور اس کو پردے میں مخفی رکھا جائے تاکہ اہل روم ہماری نقل نہ کر سکیں۔ اہل روم نے کہا، ٹھیک اسی دیوار کے سامنے والی دیوار ہمیں دے دی جائے تاکہ ہم اس پر اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ دیواروں کے درمیان پردہ حائل کر کے دونوں اطراف کے ماہرین کو کہا گیا کہ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ چینیوں نے مختلف رنگ و روغن کی آمیزش سے دل فریب نقش و نگار بنانے شروع کر دیے۔ نقاشی کا ایسا بہترین اور بے نظیر کام کیا کہ وہ نقش و نگار والی دیوار پھولوں کا گلدستہ معلوم ہونے لگی۔ اہل روم نے بھی پردے کے اندر مخفی کام شروع کیا اور خفیہ خفیہ اپنا کام کرتے رہے۔ انہوں نے کوئی نقش و نگار نہ بنائے اور نہ ہی کسی دل فریب رنگ و روغن کا استعمال کیا۔ دیوار کو میل کچیل سے صاف کر کے خوب سیکل اور صفائی کرتے رہے، یہاں تک کہ پوری دیوار مثل آئینہ چمکنے لگی۔ اور وقت امتحان جب درمیان میں سے پردہ ہٹایا گیا تو اہل چین کے تمام نقش و نگار کا عکس جب رومیوں کی سیکل شدہ اور چمکدار دیوار پر پڑا تو چینیوں کے بنائے ہوئے سحر انگیز مناظر آئینے میں اور بھی خوبصورت نظر آنے لگے۔ بادشاہ آیا اور اس نے پہلے ان نقوش کو دیکھا جو اہل چین نے بنائے تھے۔ بادشاہ ان کے جوہر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پھر رومیوں کی کاریگری کی طرف متوجہ ہوا۔ سیکل شدہ اور چمکدار آئینے کی طرح دیوار میں دل فریب مناظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ رومیوں کی دیوار نے ایسا دل آویز منظر پیش کیا کہ آنکھیں اس کو دیکھ کر سیر نہ ہوتی تھیں۔ بادشاہ محو حیرت ہو گیا۔ بادشاہ نے چینیوں کی دیوار پہ جو دیکھا اس سے بہتر یہاں رومیوں کی دیوار میں نظر آ رہا تھا، حتیٰ کہ کمال حسن سے نقاشی کی کشش سے آنکھیں حلقۂ چشم سے نکل پڑیں۔ بادشاہ رومیوں کی دیوار کو دیکھ کر حیران تھا کہ اس قدر دل فریب اور دلکش مناظر آخر کس طرح انہوں نے بنا لیے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں چینیوں کی دیوار کے نقش و نگار کا سارا عکس رومیوں کی دیوار پر ہی پڑ رہا تھا، اور کیونکہ انہوں نے دیوار کو اس قدر چکنا اور صاف کر دیا تھا کہ آئینے کی مانند نقش و نگار کا عکس رومیوں کی دیوار پہ نظر آ رہا تھا، تو دیوار کی صفائی کی وجہ سے ہی رومی یہ مقابلہ جیت گئے۔ مولانا روم نے یہاں چینیوں کی دیوار کو ظاہری حسن کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے اور رومیوں کی دیوار کی صفائی کو دل کی صفائی سے تشبیہ دی ہے۔ اس حکایت میں مولانا روم ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ ظاہر کی صفائی کے ساتھ ساتھ باطن کی صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔